الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيدنا وسيد الأنبياء عظيم الرجاء منبع الجود والعطاء شفيعنا إلى الله يوم الجزاء وعلى آله وأصحابه البررة التقى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا صدق الله العظيم. قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. میرے قابل صد احترام بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیات طیبات جسے آج میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، یہ سورہ دخان کی ابتدائی آیتیں ہیں. اللہ رب العزت جل جلالہ و من والہ حامیم والکتاب المبین ان قسموں کو یاد کر کے فرما رہا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے قرآن عزیز کو برکت والی رات میں نازل فرمایا. اور پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ انا کنا منذرین، بے شک ہم اپنے سننے والوں کو، ماننے والوں کو اور اس کائنات کے جملہ باسیوں کو آخرت کے امور سے، آخرت کے معاملات سے ڈراتے ہیں تاکہ وہ اس کا اہتمام کریں. اور فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات کے اندر ہر حکمت والا کام متعلقہ افراد کو بانٹ دیا جاتا ہے. امرا من عندنا، وہ تمام امور جو ہماری طرف سے انہیں پیش آنے والے ہیں. یہ مفہوم ہے ان آیات طیبات کا جسے میں نے تلاوت کیا. یہ ماہ مکرم جو اس وقت گزر رہا ہے، شعبان معظم، اسے رب کائنات نے سال بھر کے مہینوں میں سے بہت سے شرف سے نوازا ہے. اسے جو عظمتیں
اللہ عز و جل نے عطا کی ہیں وہ کچھ خصوصی نسبتوں کی وجہ سے ہیں اور کچھ ان مہینوں کے درمیان واقع ہونے کی وجہ سے اور کچھ اللہ عز و جل نے اسے اور چند اور مہینوں کو دیگر وجوہات کی وجہ سے شرف عطا کیا ہے۔ شعبان معظم کو جب ہم دیکھتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ الرجب شہر اللہ والشعبان شہری والرمضان شہر امتی۔ رجب یہ اللہ عز و جل کا ماہ مکرم ہے، شعبان معظم یہ میرا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک میری امت کا مہینہ ہے۔ ایک اور حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الشعبان شہری والرمضان شہر امتی، کہ شعبان معظم میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ یہ امام مسلم ابن حجاج قشیری نے ان دونوں احادیث کو اکٹھا نقل کیا ہے۔ گویا شعبان معظم اگر پہلی حدیث کو لیں تو رجب کو اللہ عز و جل کی طرف، شعبان معظم کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف، اور رمضان المبارک کو اپنی امت کا مہینہ قرار دیا۔ دوسری حدیث میں شعبان معظم کو اپنا اور رمضان کو اپنی امت کا بھی اور اللہ عز و جل کی طرف بھی منسوب کیا گیا ہے۔ گویا شعبان معظم کو یہ شرف حاصل ہے کہ ان احادیث میں، دونوں احادیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مکرم کی نسبت اپنی ذات کی طرف کی ہے۔ اور آپ یہ بات جانتے ہیں کہ اس بھری کائنات میں جو چیز بھی ذات مصطفیٰ کی طرف منسوب ہو گئی وہ رب تعالیٰ کے ہاں وہ مقام اور عزت رکھتی ہے جو دوسری کا نہیں۔ میں اس کی ایک مثال دے کے آپ کے لیے عرض کرتا ہوں۔ قرآن عزیز نے کہا، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ یہ لا تاکید کے لیے آیا ہے، اس کا معنی مفسرین کرتے ہیں لا شیء من الاشیاء الا فلاں۔ یہ تاکید کے لیے شروع میں استعمال ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور شے نہیں۔ اس کا معنی یوں کر لیں، اقسم بہذا البلد، اے محبوب مکرم میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں۔ اب اس شہر سے کیا مراد ہے؟ مکہ مکرمہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ یہ سورہ طیبہ مکی ہے، حضور مکہ مکرمہ میں جلوہ گر ہیں، اور رب کریم اس شہر کی قسم کھا رہا ہے، لا اقسم بہذا البلد،
میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں، مولا کریم کیا اس لیے قسم یاد کی کہ یہاں بیت اللہ ہے، تیرا گھر جس کی طرف تو نے اپنی نسبت کی ہے بیت اللہ کی وجہ سے ہے؟ کہا نہیں تو پھر مولا کریم یہاں چاہے زمزم ہے جس کا وجود اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں کی ٹھوکر سے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پر مارنے کی وجہ سے وجود میں آیا؟ کہا نہیں تو پھر صفا اور مروہ کی وجہ سے؟ کہا یہ بھی نہیں مقام عرفات کے قرب میں واقع ہے؟ یہ بھی نہیں منا میں ہے؟ یہ بھی نہیں ارشاد باری ہوا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اے محبوب مکرم اس شہر کی قسم اس لیے کھاتا ہوں کہ آپ اس کی گلیوں میں چلتے ہیں۔ گویا رب کریم جل مجدہ کو اس شہر سے وابستگی کا اظہار ذات مصطفیٰ کی وجہ سے کیا گیا کہ آپ اس میں رہتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے بعض مفسرین کرام جب یہ مسئلہ چھڑا کہ مکہ مکرمہ افضل ہے یا مدینہ طیبہ افضل ہے، تو کچھ نے تو کہا کہ مکہ مکرمہ افضل ہے اس لیے کہ وہاں عبادت کا ثواب 1 لاکھ کے برابر ملتا ہے، اور مدینہ طیبہ میں 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، ایک نیکی کا ثواب 50,000 کے برابر۔ کچھ نے کہا کہ مدینہ طیبہ افضل ہے اس لیے کہ جب سرکار مکہ مکرمہ میں تھے تو برات کا دولہا جہاں جلوہ گر ہوتا ہے وہی افضل ہوتا ہے، تو اس وقت مکہ مکرمہ افضل تھا، اور جب سرکار ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ جلوہ گر ہوئے تو اس وقت سے لے کے مدینہ طیبہ افضل ہے۔ اور امام مالک علیہ الرحمہ کا جو عندیہ ہے جسے قاضی ایاز علیہ الرحمہ نے شفا کے اندر نقل کیا، آپ فرماتے ہیں کہ سیدنا امام مالک علیہ الرحمہ کا کہنا ہے کہ آج بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ انور میں جس مقام پہ جلوہ گر ہیں، زمین کا وہ حصہ جو جسد مصطفی سے ملا ہوا ہے، وہ نہ صرف یہ کہ مکہ مکرمہ سے افضل بلکہ وہ عرش الہی سے بھی افضل ہے، اس لیے کہ رب تعالیٰ عرش کا محتاج نہیں ہے، کائنات کا محتاج نہیں ہے، کائنات اللہ عز و جل کی محتاج ہے، مخلوق رب کائنات کی محتاج نہیں، مخلوق رب کائنات کی محتاج ہے۔ رب تعالیٰ کسی مخلوق کے کسی فرد کا کسی کا محتاج نہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ عز و جل کے حبیب ہیں، اور جہاں جہاں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم آ گئے ہیں، اللہ عز و جل کو اس مقام، اس جگہ اور اس محل کا رب کریم کے ہاں وہ شرف ہے جو کسی اور کا نہیں۔ اس کے لیے ایک بات میں اور عرض کرتا جاؤں آگے بڑھنے سے پہلے، آپ حضرات نے علماء سے یہ بارہا حدیث سنی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما بین بیتی و منبری
روضۃ من ریاض الجنہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو میرے گھر کے اور میرے ممبر کے درمیانی جگہ ہے، جسے آج ہم ریاض جنہ کا نام دیتے ہیں، حضور فرماتے ہیں جو میرے گھر کے اور میرے ممبر کے درمیان جگہ ہے، یہ روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ کبھی آپ نے یہ تصور کیا، یہ خیال کیا کہ اسے یہ شرف کیوں ملا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلتے، مسجد میں تشریف لاتے، ممبر پہ جلوہ گر ہوتے، مصلی پہ جلوہ گر ہوتے، نماز پڑھتے، خطبہ عطا فرماتے، پھر واپس گھر تشریف لے جاتے۔ گویا یہ جگہ وہ ہے جسے بارہا حضور کی حیات مبارکہ میں بارہا مصطفیٰ کے قدموں کو بوسہ دینے کا شرف ملا ہے۔ اللہ عز و جل نے اس لمس کی وجہ سے، اس چھونے کی وجہ سے، پاؤں آپ کے قدمان مبارک جہاں لگ گئے، اس کے چھونے کی وجہ سے اس مقام کو یہ شرف عطا کیا ہے کہ اسے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا ہے۔ یہی کی ایک اور شرف والی بات وہ بھی عرض کرتا جاؤں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں جلوہ گر ہوتے، ابھی ممبر نہیں بنا تھا، تو مسجد نبوی کی چھت لکڑی کے ستونوں، کھجور کے درختوں کی یہ جو تنا ہوتا ہے، اس کے ستون تھے، ان میں سے ایک ستون کے ساتھ حضور ٹیک لگا کے کھڑے ہو جاتے، اور پھر اس کے بعد حضور خطبہ عطا فرماتے، واعظ کہتے، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو خطاب کرتے۔ ایک خاتون بارگاہ مصطفی میں، یہ بخاری شریف میں حدیث ہے، ایک خاتون بارگاہ مصطفی میں حاضر ہوئیں، عرض کرنے لگیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایک غلام ہے جو بڑھئی ہے، کارپینٹر ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں اس سے آپ کے لیے ایک ممبر بنوا دوں تاکہ آپ اس پہ بیٹھ کے واعظ کہہ سکیں۔ تو حضور فرمانے لگے ان شئت، اگر تیری منشا ہو تو ایسا کر لو۔ اب کیا ہوا، اس خاتون نے غلام سے کہا، وہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لایا، اور اس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر، لکڑی کا ممبر، اس کے 3 زینے تھے، یہ تعمیر کیا، یہ بنایا۔ جب ممبر تیار ہوا اور مسجد نبوی میں رکھ دیا گیا، اس کے پہلے خطبے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ بیٹھے خطاب کے لیے، تو صحابہ کہتے ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ ہم نے رونے کے، کسی کے رونے کی آوازیں سنی، جیسے بچہ ماں سے جدا ہو تو وہ ہچکیاں لے لے کے روتا ہے۔ اب ہم چاروں طرف دیکھ رہے تھے، کون ہے، یہاں تو کوئی بچہ ہے نہیں گا،
یہ آوازیں کس کی ہیں، کون رو رہا ہے؟ تو سرکار ممبر سے اترے اور ممبر سے اتر کے اس ستون کو حضور نے گلے سے لگا لیا اور حضور فرمانے لگے، ممبر سے آپ مخاطب ہیں، سرکار ممبر سے مخاطب ہے کہ اگر تو چاہے تو تجھے میں ایک پھلدار درخت بنا دوں، قیامت تک آنے والے جو یہاں آئیں وہ تیرے پھل سے کھایا کریں۔ تو عرض کہ حضور یہ وجہ نہیں ہے، بلکہ آپ مجھ سے ٹیک لگا کر خطاب فرمایا کرتے تھے، آج آپ مجھ سے جدا ہو کے ممبر پہ جلوہ گر ہوئے، مجھ سے یہ جدائی برداشت نہیں ہوئی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، اگر تو چاہے تو تجھے جنت کا پودا بنا دوں۔ اس پہ پھر اس نے وہی بات عرض کی، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں آج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کی یہ جو دیوار ہے، غربی دیوار، جس کے آگے مسجد ریاض جنہ شروع ہوتی ہے، اس کے اور جو موجودہ ایک چھوٹا سا دروازہ باہر نکلتا ہے، جہاں سے نکل کے بارگاہ مصطفی میں ہم سلام عرض کرتے ہیں، اس کے درمیان حضور نے انہیں دفن کروا دیا۔ اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ جو چیز ذات مصطفیٰ سے لمس کر گئی ہے، چھو گئی ہے، اللہ عز و جل نے اسے وہ شرف عطا کیا ہے کہ دنیا کی کوئی چیز اس کے مقابلے میں نہیں۔ اسی لیے رب تعالیٰ نے قسم کھاتے ہوئے کہا، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اے محبوب مکرم، مجھے اس مکہ مکرمہ کے شہر کی قسم اس لیے ہے کہ آپ اس کی گلیوں میں چلتے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ شعبان معظم کو یہ شرف دو وجہ سے ملا، ایک تو اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں احادیث میں، جس کا میں نے ابھی عرض کیا، اس کے تعلق سے شعبان کی نسبت اپنی ذات کی طرف کی کہ یہ میرا مہینہ ہے، اور دوسرے اس وجہ سے کہ اللہ کریم جل مجدہ نے اس میں ایک ایسی رات رکھی ہے جس کو ہم شب برات کہتے ہیں، اور اس کے بارے میں یہ بات کہی گئی کہ فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اس رات میں ہر حکمت والے کام کو بانٹ دیا جاتا ہے، فرشتوں کی ذمہ داری لگا دی جاتی ہے کہ کس آدمی کے لیے تم نے کیا کرنا ہے، کس آدمی کے لیے تم نے کیا اہتمام کرنا ہے۔ یہ لوح محفوظ سے دیکھ کر اس سب کچھ اس بندے کے لیے لکھ دیتے ہیں۔ تو یہ شعبان معظم ہے، اور سیدہ عائشہ صدیقہ عفیفہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم سب کی اماں جان، آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان معظم آ جاتا تو اس کا اس قدر اہتمام فرمایا کرتے تھے کہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ جس ماہ مکرم میں آپ روزے رکھتے تھے وہ شعبان معظم تھا، بلکہ آپ فرماتی ہیں کہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ شعبان کا کوئی دن ایسا نہیں ہوتا تھا کہ جس میں سرکار روزے سے نہیں ہوتے تھے۔ تو اس طرح سے
حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان معظم کو اپنی طرف منسوب بھی کرتے، اس کا اہتمام بھی کرتے، اس میں روزہ بھی رکھتے۔ جو چیزیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب ہوتی تھیں، حضور اس دن کو بعض آج کہتے ہیں نا فلاں دن کو تم کیوں ایسے مناتے ہو، کیوں ایسا کرتے ہو۔ جو چیزیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب ہوتی تھی، حضور اس کا کسی نہ کسی انداز میں اہتمام ضرور فرماتے تھے۔ تو اس کی میں ایک مثال آپ کے لیے عرض کروں۔ بخاری شریف میں مشکات نے اس کو نقل کیا ہے، کتاب الصوم النوافل میں، بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، اور انہوں نے متفق علیہ حدیث کے تحت اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے، یعنی یہ جو 7 دن کا ہم کہتے ہیں، اسے ویک کہتے ہیں آپ، ان 7 دنوں میں 2 دن کے روزے رکھتے تھے، ایک جمعے کا اور ایک پیر کا۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بارگاہ مصطفی میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ، حضور یہ وجہ تو سمجھ میں آتی ہے کہ آپ جمعے کا روزہ کیوں رکھتے ہیں، اس لیے کہ یہ سید الایام ہے، ان 8 دنوں میں افضل ہے۔ یہ پیر کے روزے کی، سوموار جسے آپ کہتے ہیں، اس کے روزے کی وجہ ہمیں سمجھ میں نہیں آئی، تو سرکار فرمانے لگے فیہ ولدت، میں اس کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ میری ولادت اس دن ہوئی ہے۔ پیر کے دن مصطفیٰ کی ولادت ہوئی، پیر کے دن ہی حضور نے اعلان نبوت کیا ہے، اور پیر ہی کے دن حضور نے ہجرت کا آغاز کیا، پیر ہی کے دن سرکار مدینہ طیبہ میں پہنچے ہیں، اور پیر ہی کے دن مصطفیٰ کا وصال ہوا ہے۔ اس دن کو اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھ کر منایا ہے کہ یہ حضور کی ولادت باسعادت کا دن ہے۔ تو یہ شعبان معظم میں عرض کر رہا تھا سرکار کی طرف منسوب ہے، اور اس نسبت کی وجہ سے اللہ عز و جل نے اسے یہ شرف حاصل عطا کیا ہے۔ پھر ایک اور وجہ ہے، آپ احادیث طیبات کو اٹھا کے دیکھیں، قرآن عزیز کو اٹھا کے دیکھیں، تو رب تعالیٰ نے جمعے سے پہلے جو دن آتا ہے جسے ہم جمعرات کہتے ہیں، جمعے کے بعد جو دن آتا ہے جسے ہم ہفتہ کہتے ہیں، ان دونوں کا شرف بیان کیا ہے۔ ہفتے کے دن تو قرآن عزیز کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس دن کی عظمت کی وجہ سے بنی اسرائیل پہ مچھلی کا شکار حرام کر دیا تھا۔ اور اتفاق ایسا تھا کہ اس دن سمندر کے یا دریاؤں کے کنارے، سمندر کے کنارے مچھلیاں کثرت سے ہفتے ہی کے دن آتی، اور اس کی وجہ ہمارے مفسرین یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ مچھلی سمندر سے کنارے کے قریب آتی تھی جس نے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں جگہ دی تھی۔ تو مچھلیاں اس کی زیارت کے لیے آیا کرتی تھی، اور جب وہ آتی تو یہ لوگ انہیں پکڑتے، تو رب تعالیٰ نے منع کر دیا۔ قوم باز نہیں آئی، 70 سال گزر گئے منع کرتے کرتے انبیاء کرام صلوات اللہ علیہ اجمعین کو، قوم نہیں باز آئی۔ پھر ہیلے بہانے یہ کیے، تالاب بنا لیے، اور وہاں سے سمندر تک کے لیے ایک راستہ پانی کی گزرگاہ کا بنا لیا۔ جب مچھلیاں آتی تو اس گزرگاہ سے ان کے تالابوں میں چلی جاتی، وہ آگے سے بند کر دیتے، ہفتے کے دن اتوار آتی تو پکڑ لیتے۔
رب تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے ان کے اس فعل کو قبیح قرار دیا۔ شکار کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اسے روک دیا جائے اور جب دل چاہے پکڑ لے۔ سیدنا داؤد علیہ السلام کا جب دور آیا، آپ نے بھی منع کیا، قوم نہیں باز آئی، تو اللہ کریم ارشاد فرما رہا ہے فَجَعَلْنَا مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، ہم نے اس پوری قوم کو ان کی شکلیں خنزیر اور بندروں کی بنا دی۔ تو یہ ہفتے کو شرف قرآن عزیز نے بیان کیا، اور جمعرات کا شرف آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اور ہمیں جو اس کی وجہ نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ جمعۃ المبارک مکرم دن ہے، معظم دن ہے، اور ہر دور میں انبیاء کے ہر دور میں یہ دن مکرم رہا، معظم رہا، اور اللہ عز و جل نے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ شرف عطا کیا کہ انہیں بطور خاص اس دن کی نعمت کی عبادت کو فرض قرار دے کے یہ عزت عطا کی کہ 8 دن جو تم نیکیاں کرو گے اور تمہیں ثواب ملے گا، ان سب کے برابر ایک جمعے کی ادائیگی کے بعد تمہیں وہی شرف اکٹھا مل جائے گا۔ اب یہ دونوں اس کے پہلو میں واقع ہیں، جمعرات بھی جمعے کے پہلو میں ہے اور ہفتہ بھی جمعے کے پہلو میں ہے۔ تو میں نے ایک حدیث عرض کی تھی امام مالک کے حوالے سے کہ سیدنا امام مالک علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ زمین کا وہ قطع اراضی، وہ حصہ جو جسد مصطفی سے ملا ہوا ہے، آج بھی وہ نہ صرف دنیا کی ہر شے سے، بیت اللہ سے، مکہ مکرمہ سے، باقی تمام مقامات سے، بلکہ وہ عرش الہی سے افضل ہے، اس لیے کہ رب تعالیٰ عرش کا محتاج نہیں، عرش بنا ہے، کرسی بنی ہے، کائنات وجود میں آئی ہے، آسمان کی منزلیں رب تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، تو وہ صرف اپنے محبوب کے لیے پیدا کی ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے مدارج النبوت کی جلد ثانی میں اس حدیث کو نقل کیا ہے، لے اجالے کا خلقتہم، اے محبوب یہ سب کچھ میں نے آپ کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس ماہ مکرم میں رب کریم جل مجدہ نے ہمیں جس بہت بڑی نعمت سے نوازا ہے وہ لیلۃ البراء ہے۔ اب یہ جو آیت طیبہ میں نے شروع میں سورہ دخان کی تلاوت کی ہے، اس میں بعض مفسرین تو یہ بات کہتے ہیں کہ یہ رات اور لیلۃ القدر جو رمضان المبارک میں آخری عشرے میں آتی ہے، یہ دونوں ایک راتیں ہیں، ایک ہی رات ہے۔ لیکن حضرت اکرمہ اور ان کے جتنے بھی آگے وہ شاگردان رشید ہیں اور کئی مفسرین کرام، علامہ قرطبی نے اس روایت کو لکھا ہے کہ یہ رات جسے ہم لیلہ براء کہتے ہیں، یہ شعبان معظم کی 15ویں شب ہے۔ دلائل میں وہ ایک تو حدیث ذکر کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب شعبان معظم کا دن یہ 14ویں صبح اور 15ویں رات آئے تو حضور فرماتے ہیں صوموا قوموا لیلہا، 15ویں شب 15واں دن، قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، جب شعبان معظم کی 15ویں رات آئے تو اس میں عبادت بجا لاؤ، قیام کرو، نوافل کی ادائیگی کرو۔
اور جب اس کا دن آئے تو صوموا نہارہا، اس دن روزہ رکھا کرو۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو خود بھی ایسا کیا اور دوسرے ہمیں اس کے قیام کا ارشاد فرمایا، اور یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ جب اس کا دن آئے، 15واں دن آئے تو اس میں روزہ رکھو، اور آپ بھی روزہ رکھا، روزہ رکھنے کا کہا بھی ہے۔ تو اس وجہ سے بھی اس ماہ مکرم کو شرف حاصل ہے، اور ایک وجہ برات کے لیلۃ البرات کو قرار دینے کی یہ حدیث بھی وجہ قرار دی ہے ان حضرات نے کہ یہ سورہ دخان کے اندر جو برات کا لفظ ہے یہ اس کے لیے ہے۔ دوسری وجہ یہ بیان کی ہے کہ قرآن عزیز نے کہا فیہا یفرق کل امر حکیم، ہر حکمت والا کام رب تعالی اس میں بانٹ دیتا ہے، ملائکہ کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے کہ ہر بندے کے لیے جو سال بھر اس نے کرنا ہے وہ لوح محفوظ سے دیکھ کر اس کے لیے لکھ دو۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یہ بھی اسی شب کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ آدمی منصوبے بناتا ہے، میں یہ پروجیکٹ لگاؤں گا، میں یہ کروں گا، میں وہ کام کروں گا، فلاں جگہ کو میں اپنا مسکن بناؤں گا، اور اس سال فلاں کام بجا لاؤں گا۔ جب کہ ایسا ہوتا ہے کہ ملائکہ اس کا نام زندوں کی فہرست سے مٹا کر دنیا سے جانے والوں کی فہرست میں لکھ دیتے ہیں۔ یہ بھی اس رات کو ایسا ہوتا ہے، اس لیے یہ علماء نے کہا کہ آپ کی ذمہ داری ہے ایک تو اس شب کے آنے سے پہلے سچے دل سے توبہ کریں کہ جو زندگی میں صغائر کبائر اس کا ارتکاب ہو چکا، جو چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے گناہ کر بیٹھے، اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے تو ہم عزم کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں کہ آئندہ کبھی بھی ان گناہوں کے پاس بھٹکیں گے بھی نہیں۔ تو پھر رب تعالیٰ یہ نہیں کہ صرف صغائر پہ قلم پھیر دے گا، بلکہ ایسا بھی ہوگا کہ کبائر کو، بڑے بڑے گناہوں کو صغائر میں کنورٹ کر کے، بدل کے رب تعالیٰ آنے والے ان ایام میں انہیں بھی صغائر قرار دے کر مٹا دے۔ اس لیے کوشش یہ ہمیں کرنی چاہیے کہ اس رات کو بھی اور اس آنے والے دن کو بھی ہم کسی طرح سے ضائع نہ ہونے دیں، اور اپنی عبادات کا اور بارگاہ رب العزت میں اپنی توبہ اور اپنی ندامت علی الاسماء، گناہوں کی شرمندگی کا اظہار کر کے اس سے معافی طلب کریں، اور آئندہ کے لیے استقامت۔ اور یہ بات آپ یاد رکھیں، اللہ کریم جل مجدہ بڑا رحیم ہے، کریم ہے، تواب ہے۔ اس کی بارگاہ میں جو آدمی آ کر گڑ گڑا کر سچے دل سے توبہ کر کے آنسو بہا دیتا ہے، تو رب تعالیٰ جل مجدہ الکریم کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کے اپنے گناہوں پہ ندامت سے جو بہا ہوا آنسو ہے وہ رب تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں کوشاں ہونا چاہیے کہ ان ایام کو ہم اپنی سستی کی وجہ سے جانے نہ دیں،
اب آئیے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ایک تو یہ بات آدمی کوشش کرے کہ ان ایام کے آنے سے پہلے توبہ کر لے۔ کچھ بندے ایسے ہیں جس کے لیے حضور نے خصوصی یہ فرمایا تھا کہ یہ ان ایام کے آنے سے، راتوں کے آنے سے پہلے توبہ کر لیں، اور اگر وہ پھر بھی توبہ نہیں کرتے تو ان کے علاوہ باقی کی بخشش تو ہو جائے گی، ان کی نہیں ہوگی۔ ایک تو کوئی کافر بھی، کوئی مشرک بھی جب تک ایمان لے آ کے سچے دل سے اسلام میں داخل نہیں ہو جاتا، وہ آدمی جو مسلمان ہوتے ہوئے دائمی طور پہ شراب پیتا ہے، شراب پینے سے تائب مستغفر نہیں ہو جاتا، بدکار ہے، توبہ نہیں کر لیتا، چغل خور ہے، باز نہیں آ جاتا، مسلمانوں کے مال کو ہیلے بہانے سے اچک لیتا ہے، ہڑپ کر جاتا ہے، کھا جاتا ہے، اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ اس طرح سے سرکار نے ان کبائر کا تذکرہ کیا، چغل خور ہے۔ ان احباب کے لیے یہی بات کہی گئی کہ اس رات کے آنے سے پہلے پہلے وہ سچے دل سے توبہ کر لیں اور بارگاہ رب العزت سے امید رکھیں توبہ کرنے کے بعد کہ رب تعالی جل مجدہ الکریم ان کے کبائر کو بھی معاف فرما دے گا۔ حضور فرماتے ہیں تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو آدمی اپنے گناہ سے توبہ کر لیتا ہے وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے گناہ کیا ہی نہ تھا۔ ایک صحابی بارگاہ مصطفی میں آئے، عرض کی حضور زمانہ جاہلیت میں تو ہم بڑا کچھ کیا کرتے تھے، ان کا کیا بنے گا؟ تو حضور فرمانے لگے کلمہ پڑھا ہے نا؟ عرض کی حضور کلمہ تو پڑھا ہے، مسلمان ہو گئے ہیں، سچے دل سے مسلمان ہو گئے ہیں۔ تو حضور فرمانے لگے الاسلام یہدم ما قبلہ، جب کوئی بندہ مسلمان ہو جاتا ہے تو وہ کفر کی حالت میں جو گناہ کیے ہوتے ہیں سب مٹ جاتے ہیں۔ یہ بات ارشاد فرمائی۔ تو ایک تو یہ بات کریں۔ اب عبادات کیا وجہ لانی ہے، میں اس کے لیے چند ایک گزارشات کرتا ہوں۔ کوشش کریں احادیث سے طیبات سے جو باتیں ہمیں ملتی ہیں وہ میں عرض کر رہا ہوں۔ 100 نوافل پڑھیں، اس رات کو 100 نوافل پڑھیں، 2 کر کے پڑھیں، اور پڑھنے اس طرح سے ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد کوشش کریں 11 مرتبہ ہر رکعت میں یہ سورہ اخلاص قل هو اللہ پڑھیں۔ اگر فرض کیجئے کہ ایک آدمی کمزور ہے، ناتواں ہے، بڑھاپا آ گیا، بیمار ہے، کسی وجہ سے وہ اتنے لمبا قیام نہیں کر سکتا، دیر تک نہیں بیٹھ سکتا، تو وہ 3 مرتبہ تو کم از کم پڑھ لے۔ ہر شفے کے بعد، ہر 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد سرکار کی ذات عالیہ پہ بیٹھ کے کم از کم 3 مرتبہ درود گرامی پڑھے، پھر اگلے شفع اگلے 2 رکعتوں کی نیت کر لے، اس طرح سے پڑھے۔ تو حضور فرماتے ہیں جو آدمی اس شب کو یہ 100 رکعتیں پڑھ لے گا، رب تعالی پورے سال کے لیے، سال بھر کے لیے اس کے لیے 100 فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے۔ اب وہ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ 30 فرشتے اس کے لیے دعائیں مانگتے ہیں کہ مولا کریم تیرا یہ بندہ جو بڑے خلوص کے ساتھ تیری بارگاہ میں آیا، تیری عبادت کو بجا لایا، تیرے محبوب کا کہنا اس نے مانا، مولا اس کو جنت عطا فرمانا۔ اور یہ 30 فرشتے کب تک دعا کرتے ہیں؟ پورا سال۔ ہم تو ایک رات جاگ کے اس کے بعد اپنے کام کاج میں مصروف ہو جاتے ہیں، اور پورا سال یہ 30 فرشتے اس کے لیے یہ دعا مانگتے ہیں۔ 30 مزید
اس کے لیے جہنم سے آزادی کی دعائیں مانگتے ہیں۔ مولا کریم اپنے اس بندے کو جس نے یہ 100 نوافل ادا کیے ہیں، اسے جہنم کی آگ سے بچانا۔ اگلے 30 فرشتے جو ہیں، یہ 60 ہو گئے، اگلے 30 فرشتے جو ہیں وہ اس کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، مولا کریم جو آنے والا سال ہے اس کو آفات و بلیات سے محفوظ کرنا، وہ مصائب و آلام جو اسے آنے والے ہیں مولا اس سے بچا لینا۔ اور آپ یہ جانتے ہیں فرشتہ جب بندے کے لیے دعا مانگتا ہے تو کبھی رائے گا نہیں جاتا۔ 10 فرشتے جو رہ گئے ہیں وہ اس کے لیے دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ اس بندے کو، یہ ناتواں ہے، ضعیف ہے، کمزور ہے، مولا اس کو شیطان کے مکر و فریب سے بچا لینا۔ اب ہم ان 100 نوافل کی ادائیگی ایک رات میں تھوڑے سے وقت میں ادا کر کے فارغ ہو جاتے ہیں، اور یہ ملائکہ جن کی ڈیوٹی لگتی ہے یہ سال بھر کے لیے اس بندے کے لیے دعائیں کرتے۔ اگلی عبادت کی ایک شک میں عرض کر دوں آپ کے لیے، وقت آپ کا ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس کے لیے ارشاد فرمایا کہ چچا تم ایک ایسی دعا نہ بتا دوں، ایک ایسی نماز نہ بتا دوں کہ تمہارے اگلے پچھلے سارے ہی رب تعالیٰ گناہ معاف کر دے گا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا، جو نوافل بتائے اس میں یہ بات بتائی کہ ایسے کرو، 4 نوافل کی نیت کرنا، اور جب آپ نیت کر چکے ہیں اور سبحانک اللہ پڑھ لیں تو تسبیح پڑھنا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہاں تک اسے 15 مرتبہ پڑھنا۔ اس کے بعد قرأت شروع کریں، سورہ فاتحہ پڑھیں، سورت میں لائیں، اور رکوع میں جانے سے پہلے پھر 10 مرتبہ اسے پڑھنا ہے۔ اور جب آپ رکوع کریں تو تسبیحات رکوع کے بعد اسے رکوع ہی میں 10 مرتبہ پھر پڑھنا ہے، اور جب آپ سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہہ کے سیدھے کھڑے ہوں تو 10 مرتبہ پھر اس قامے میں، اسے قامہ کہتے ہیں، قامے میں 10 مرتبہ پڑھنا ہے، یہی تسبیح۔ پھر جب سجدے میں جائیں تو تسبیحات سجدہ کے بعد سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد 10 مرتبہ، پھر جب آپ قعدے میں بیٹھیں پھر 10 مرتبہ، اور جب آپ اگلے سجدے میں جائیں تو پھر 10 مرتبہ، تو گویا یہ ایک رکعت میں 75 مرتبہ ہو جاتے ہیں، اور چاروں رکعتوں میں کتنے ہوں گے؟ 300 ہو جائیں گے۔ جب آپ دوسری رکعت کے لیے اٹھیں گے نا تو پہلے 15 مرتبہ پڑھ کے پھر آپ نے آگے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور پھر سورت ملا کے پڑھنا ہے، اور اتحیات جو آپ بیٹھیں گے تو صرف عبدہ ورسولہ تک نہیں بلکہ پورا پڑھیں، درود شریف تک پڑھنا ہے، اور اس کے بعد جب آپ کھڑے ہوں گے تو جیسے پہلے شفے میں سبحانک اللہ سے شروع کیا تھا اسی طرح سے، تو اس طرح سے آپ نے 4 رکعتیں پڑھنی ہیں جن میں 300 مرتبہ یہ تسبیح ہو جائے گی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو تسبیح سے کہتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ارشاد فرمایا تھا کہ چچا
اگر ہو سکے تو روز پڑھ لو، نہ ہو سکے تو جمعے میں پڑھ لو، نہ ہو سکے تو زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ ضرور پڑھ لینا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ رب تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک التجا درخواست وہ یہ کہ آپ جانتے ہیں، دیکھ رہے ہیں یہ ملک کن مصائب میں گھرا ہوا ہے۔ ایک تو وہ طبقہ ہے جو غربت و افلاس کا شکار پہلے ہی سے ہے، ایک وہ ہے جو اب ہو گیا، ان کے لیے زندگی گزارنا بڑا مشکل ہو رہا ہے۔ دعا کریں بڑے خلوص کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس آنے والی شب کے صدقے سے، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے ہم سب کے لیے ان مصائب و آلام کو ٹال دے۔ اے اللہ، مملکت خداداد پاکستان کو شعبان معظم کے صدقے سے، اس ماہ، اس رات کی عظمتوں کے صدقے سے، تیرے وہ بندے جو اس رات کو سر بسجود ہوں گے، ان سجدوں کے صدقے سے اے اللہ اس مملکت پاکستان کو استحکام عطا کرنا، یہاں کے رہنے والوں کے لیے آسانیاں پیدا فرما دینا، پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما دینا، بیماروں کو صحت و تندرستی سے نواز دینا۔ تو صلی اللہ علیہ نبی الکریم۔ جن احباب نے